أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله نور السماوات والأرض. وقال تعالى: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون. وقال تعالى: ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. وقال تعالى: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. دھاتے ظالم جو دھاتے ہیں مظالم جو کہہ دو یہ انہیں جا کر، کہہ دو یہ انہیں جا کر، اللہ کی لاٹھی میں، اللہ کی لاٹھی میں آواز نہیں ہوتی۔ بہت ہی قابل احترام میرے نوجوان دوستوں، بزرگوں اور ساتھیوں، سب سے پہلے تو ہم رب کریم کا شکر ادا کریں کہ اس خالق نے، اس مالک نے ہم سے پیار کیا، ہم سے محبت کی، اور وقت سے پہلے اس نے ہمیں اپنے گھر میں بلا لیا۔ جمعہ کا یہ مختصر سا بڑا شارٹ وقت ہوتا ہے، 25 سے 30 منٹ کا۔ کسی بھی عنوان پر پوری بات رکھنا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ خیر بھی پورے ملک میں الحمدللہ، پورے ملک میں آل انڈیا مسلم پرسنل بورڈ، جمعیت علماء ہند اور ہمارے تمام بڑے علماء کے اشارے پر پورے ملک میں الحمدللہ علماء کرام وقف کی زمینوں کو لے کر، وقف کی پراپرٹی اور وقف کی جائیداد کو لے کر پورے ملک میں علماء بول رہے ہیں، اور چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر بھی ہم لوگ لوگوں کو بیدار کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے گاؤں میں جا کر بھی ہم لوگ لوگوں کو بتا رہے ہیں۔ آج بھی بڑے گاؤں میں، آج مغرب کی بات نہیں بھائی، آج بڑے گاؤں میں، اور ابھی 4 دن کا لمبا سفر کر کے میں راجستھان سے آیا۔ یہ سانس بھی پھولنے لگ جاتا ہے کیونکہ لگاتار بولنے سے۔ کل بھی پورا چیک اپ کیا مناج پٹیل نے ہارٹ وغیرہ کا، تو ہنس کر کہنے لگا کچھ ہی نہیں ہے مگر بولنے کا کیا کروں، لگاتار یہ سانس پھولنے لگ گئی ہے کیونکہ بولنا پڑتا ہے، اور کیا کریں، اللہ نے جب پیدا کیا ہے، ذمہ داری دی ہے، تو کام کو کرنا پڑے گا۔ تو وقف کو لے کر بہت ساری باتیں سامنے آئی۔ اب 15 تاریخ تک
یہ معاملہ تھوڑا سا تھم گیا ہے، کیونکہ سپریم کورٹ کا اب نیا جج آئے گا. کیوں؟ کوئی ایک نیا جج آئے گا. پرانے نے جو اب جانے والا ہے 13 تاریخ کو، اس نے تھوڑا سا بمبو ڈال دیا تھا. اس نے کہہ دیا تھا کہ تم مسلمانوں کی اوقاف، ان کی کمیٹی، ان کے بورڈ میں ہندوؤں کو بھی رکھنا چاہتے ہو تو کیا تم مندروں کے بورڈ میں مسلمان کو بھی رکھیں گے؟ 1 مہینہ پہلے جب معاملہ اٹھا رہا تو اس وقت میں نے اسی مسجد میں تم چھوڑا تھا. میں نے کہا تھا کہ رام مندر کے ٹرسٹ میں مجھے لے لو، تمہارے 2 دن میں ادھر لے لوں گا. تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. تو خیر اچھا پوائنٹ تھا جس کو جج نے اٹھایا، اور کہیں نہ کہیں حکومت تھوڑی سی دل آ گئی کہ معاملہ جمے گا نہیں. اب 15 تاریخ سے نیا جج آئے گا. میں بات یہیں سے شروع کر رہا ہوں، میرا عنوان دوسرا ہے آج، لیکن تھوڑی سی اپڈیٹ دینا بھی ضروری ہے، امت کو بیدار رکھنا بھی ضروری ہے. کیونکہ پیارے نبی نے کہا کہ مومن بے خبر نہیں ہوتا، مومن باولا نہیں ہوتا، مومن جاہل نہیں ہوتا، مومن کو حالات کی خبر ہوتی ہے. اب 15 تاریخ سے نیا جج بیٹھے گا، اس لیے میں آپ سے اپیل کر رہا ہوں کہ آپ کو، ہم کو یہ دعا کرنا ہے کہ اے اللہ نئے کو نیک ہدایت نصیب فرما. بولو آمین. ہے نا؟ کیونکہ پلان تو بڑے بڑے رہتے ہے نا، پلان ان کے بڑے بڑے ہیں، لیکن میں اکثر ہر جگہ کہہ رہا ہوں کہ پلان یہ کتنے بھی بنائیں، اللہ کا بھی اپنا پلان ہے نا. قرآن کی آیت ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. بڑی پیاری آیت ہے. اللہ نے کہا وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ، یہ چال چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے یہ منصوبے بناتے ہیں، یہ پلان بناتے ہیں، یہ اسکیمیں بناتے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے یہ بھول جاتے ہیں. واللہ خیر الماکرین، یہ سب سے بہترین پلان بنانے والا بولو زور سے کون ہے؟ اللہ. پلان کتنے پلان بنا رہے؟ ہم کو انسان ہونے کے اعتبار سے جتنا لڑنے کا حکم ہے اتنا ہم کو تو لڑنا پڑے گا. ہم لڑیں گے، لیکن سارا آخر فیصلہ کس کے ہاتھ میں؟ اللہ کے ہاتھ میں. چلیے آئیے، شاید اسی لیے میں نے آج کا عنوان کر دیا، کیونکہ آج کا تھکا ہوا تھا اور کہیں بھی موڑ نہیں تھا بیان کرنے کو. شاید بھائی کو منع کر دیا میں نے عمر مسجد کے لیے، لیکن پھر لوگوں نے بولے نماز تو پڑھنے جائیں گے نا کہیں، تو 15 منٹ بول دیے تو کیا ہوں. تو آج کا عنوان ہے ہمارا اللہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے. آج کا عنوان کیا ہے؟ اللہ ظالموں کی پکڑ کرتا ہے. اور آیت جو میں نے قرآن میں پڑھا نا، وہ قرآن کی آیت کیا ہے؟ وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. بڑی پیاری آیت ہے. اس آیت سے ایک حوصلہ ملتا ہے. کیا ملتا ہے؟ حوصلہ. کیونکہ مسلمان کیا ہو جاتا ہے؟ بہت جلدی نروس ہو جاتا، بہت جلدی مایوس ہو جاتا. میں 3 دن پہلے ایئرپورٹ جیت پور پر اترا. جیت پور میں بیان تھا راجستھان میں، تو گاڑی میں جو لوگ لینے آئے تھے تو وہ خود گاڑی میں مجھ سے پوچھنے لگے مفتی صاحب حالات تو بہت برے دکھ رہے ہو، کیسا ہوگا ہو؟ تو میں نے کہا وہ اسٹائل میں بولا کچھ نہیں ہوگا. کیوں؟ ارے ہمارا ایمان ہے کہ وہی ہوگا جو منظور خدا ہوگا. فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے، وہ شمع کیا بوجھے جسے روشن خدا کرے. اور قرآن میں کہا گیا اسلام اس دین کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ یہ دین ایک شمع ہے، ایک نور ہے. بلکہ بڑے
الگ انداز میں اللہ نے کہا کہ یریدون، دیکھو غور کرنا الفاظ، قرآن کے الفاظ کو بھی کبھی غور کرنا پڑے، پیارے انداز میں اللہ کہتا ہے یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون. بڑا عجیب الفاظ ہے. اللہ کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ، کہ یہ اللہ کے، ترجمہ کر رہا میں، یہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. واللہ متم نورہ، لیکن اللہ نے بھی طے کر لیا ہے کہ وہ اپنے نور کو روشن کر کے رہے گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا لگے. ایک دم کلیئر آیا، اسلام ایک روشن چراغ ہے، ایک نور ہے. اللہ کہتا ہے کہ اس روشن چراغ کو یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. تو بھائی موم بتی کو سکتی پھونک سے، اب بولو نا، بٹے کے اگر 52-55 کی موم بتی آئے تو اب بولو بجھ جائے. لیکن اللہ کہتا ہے اسلام ایک روشن نور ہے، یہ اپنی پھونکوں سے بجھانا چاہتے ہیں. لیکن اللہ کہہ رہا ہے واللہ متم نورہ، کہ میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ اس نور کو میں جلا کر روشن کر کے رہوں گا. وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ، چاہے کافروں کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے. جب دین آیا، جب اسلام آیا، تو پوری طرح کچلنے کی محنتیں خود پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس دین کو کچلنے کی ساری محنتیں کی. اس دین کے پھیلانے والے محمد مصطفیٰ کو اتنا ستایا گیا، اتنا ستایا گیا، اتنا مارا گیا کہ ایک وقت ایسا آیا کہ خود نبی کو اپنا وہ گاؤں، جب گاؤں خود نبی کو اپنا وہ چھوٹا سا گاؤں مکہ چھوڑ کر مدینہ ہجرت کرنا پڑا. لیکن پھر نبی کو بشارت دی گئی کہ اب یہ نور پھیل کر رہے گا اور اسلام غالب ہو کر رہے گا. پھر 10 سالوں کے بعد محمد مصطفیٰ اپنے صحابہ کو لے کر مکہ میں داخل ہوتے ہیں اور پھر خوشخبری بھی سنائی جاتی ہے کہ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، کہ اے محمد تو دیکھے گا کہ اسلام پر ایک ایسا وقت آئے گا کہ یدخلون، لوگ داخل ہوں گے، فی دین اللہ، اللہ کے دین میں، اسلام میں، افواجا، فوج کی فوج، ٹولی کی ٹولی، گروپ کی گروپ، جماعت کی جماعت. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ پیارے نبی بیٹھے ہیں مسجد میں اور گاؤں کے گاؤں آ رہے ہیں، گروپ کے گروپ آ رہے ہیں اور اسلام میں داخل. ارے بولو، سادے انداز میں ہم سمجھا رہے ہیں کہ باولے چالے. ارے بولو، اس شاعر نے بڑا پیارا شعر کہا ہے امام بھائی شاعر نے اسلام کے بارے میں کہ اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اسلام کی فطرت میں قدرت نے لچک دی ہے. اتنا ہی یہ ابھرے گا جتنا کہ دباؤ، جتنا دباتے جا رہے ہو اسلام اتنا پھیلتا جا رہا ہے نا. بس اب آخری باتیں 10 منٹ کے اندر ہم کو یہ سننا ہے کہ اللہ ظالموں کی پکڑ ضرور کرتا ہے، چاہے ظالم چھوٹا ہو یا ظالم بڑا ہو. کیوں؟ ظالم چھوٹا ہو یا ظالم. ایک وقت ایسا بڑا ظالم آیا تھا ابرہا، جس کے پاس ہاتھیوں کی فوج تھی، اور اس زمانے میں ہاتھیوں کی فوج سب سے سپر پاور فوج سمجھی جاتی ہے نا. اتنے سطح کے ساتھ میں آیا، اتنے پاور کے ساتھ میں آیا کہ مکہ والوں نے اس سے لڑے بھی نہیں، کیونکہ سب کے دماغ میں آ جائے گا لڑی بھی سکتے. جا کر گاؤں چھوڑ کر باہر پہاڑ پہ بیٹھ، یعنی انسانوں نے ہتھیار ڈال دیا. لیکن ایک ریکویسٹ دعا کی شکل میں اللہ سے کی، اے اللہ بہت پاورفل آیا ہے یہ،
پوری ستا اس کی ہے اس وقت مولا، پولیس بھی اس کی ہے، آمدار بھی اس کے ہے، ارے بولو نا، خاصدار بھی اس کے ہے، اور محمد بھی اس کی ہے۔ اللہ ہم تو لڑ نہیں سکتے ہیں، ہے نا، بس تجھ سے ریکویسٹ کر رہے ہیں، فریاد کر رہے ہیں کہ مولا یہ تیرا گھر ہے، اب تجھے جیسا بچانا ہے۔ اچھا، اس کے کاری کرنے کے لیے اور کیا کرا؟ اچکانے کے لیے، جس کو ہم خاندی اس کو اچکانے کے لیے، ہے نا، مکہ کے سردار کے تمام اونٹ جو باہر مکہ کے چل رہے تھے ان کو سب کو پکڑ لیا، ہے نا، پکڑ لیا کہ یہ آئے گا میرے پاس، اور خبر تو عام ہو گئی کہ کعبہ گرانے آیا ہے، مکہ کے سردار ہے۔ مکہ کے سردار آئے تو وہ کہنے لگا معلوم ہے تمہیں کعبہ گرانے آیا ہوں؟ تو یہ کہنے لگے میں میرے اونٹ کی بات کرنے آیا، نہیں کیا بول کعبہ کا مالک میں نہیں ہے، وہ جو اونٹ پکڑا اس کا مالک، ارے بولو تو سردار ہے، میں کعبہ گرانے آیا ہوں اور تو بات کر رہا ہے اونٹ کی؟ بولے سردار میں بھی ہوں، سردار تو بھی ہے، لیکن ابھی فی الحال میں اونٹوں کا سردار ہے، اونٹ لینے آیا، باقی تو جو باولے سالے کرنے آیا اس کا مالک میں نہیں ہے، تو کعبہ گرانے کی نیت سے آیا ہے، اور اس کے مالک کو ہم نے ریکویسٹ ارے وہ بھیج دیا ہے۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ بڑا ظالم تھا، ہم نے اس کی بھی پکڑ کی، اور پھر اس کے لیے کوئی رائفل نہیں لگا، کوئی AK-47 نہیں لگا، کوئی بمباری نہیں لگی، کیوں؟ کچھ نہیں لگا، کوئی بڑے بڑے ہتھیار نہیں لگے۔ اللہ کہتا ہے میں ظالموں کی پکڑ کرتا ہوں، اور جب میں پکڑ کرنے پر آتا ہوں تو میں اپنی کسی چھوٹی سی چھوٹی مخلوق سے بھی کام لے لیتا ہوں، کیوں؟ میں نے کسی بڑے ظالم کو صرف مچھر اس کے کان میں گھسا کر مار دیا، اور ایسا خطرناک مارا کیا کروں، ایک بات یاد آتی ہے کہ بڑا ظالم ہے، بڑے گھمنڈ میں تھا، بڑی ستا میں تھا، کوئی اس کو مار نہیں سکتا تھا۔ میں نے دکھا دیا کہ دیکھو میری بہت ساری فوجیں ہیں، اس میں ساری فوج کا بھی استعمال کرنے کی ضرورت نہیں، صرف ایک مچھر کو میں آدیش دے دیتا ہوں، آرڈر دے دیتا ہوں، اور سیدھا گھس گیا کان میں سے کہا دماغ۔ تو اللہ نے مزہ بھی لیا، والا مزہ کیا لیا معلوم؟ وہ مچھر گھس گیا، ہر 15-20 منٹ اپنے اندر جا کے وہ کرتا۔ اچھا کمال کی بات ہے کہ جیسی مچھر نے اندر کرا کہ یہ اس نے ایک آدمی رکھا تھا کہ جیسی میں کوئی تکلیف ہوئی اور میں نے ایسا کرا کہ کوئی میرے کو اوپر سے جوتا مارا، تو جیسے اندر مچھر نے آواز دیا کہ فوراً اس نے ایسا کرا کہ ایک آدمی کیا کرتا تھا جوتا مارا، اور جیسے جوتا ٹک کر کے پڑا تو مچھر تھوڑی دیر کے واسطے میں تو آج سارے انداز میں سنتا ہوں کہ اللہ کہتا ہے میری فوج ہے، میں کسی سے بھی کام لے سکتا ہوں۔ اللہ نے 3 سال پہلے پوری دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو جب تم بہت ظلم کر رہے تھے، کیوں؟ تم میرے حلال کو حلال نہیں سمجھ رہے تھے، تم میرے حرام کو حرام نہیں سمجھ رہے تھے، تو میں نے ایک وائرس بھیج دیا جس کی تصویر آج تک تم کھینچ نہیں پائے، اور جس کو آج تک تم پکڑ نہیں پائے، اور اس ایک وائرس جو میری فوج ہے میں نے اس کو ایسے بھیجا کہ تمہارے پاس مقابلہ نہیں، صرف ایک ہی علاج تھا، پوری دنیا لاک۔ اللہ ظالموں کی بڑی پکڑ کرتا ہے، اور بہت اہم بات آج میں سمجھا کر بات ختم کروں گا کہ بڑا ظالم ہو یا چھوٹا ظالم ہو اللہ سب کی پکڑ کرتا ہے۔ آپ دیکھیں 2 سال سے اسرائیل 2 سال سے غزہ اور فلسطین پر بمباری کر رہا ہے۔ ابھی میں کیمرے کے سامنے سے آ رہا ہوں، ابھی میں آدھا گھنٹہ پہلے کیمرے کے سامنے تھا اور یہی خبر پڑھ رہا تھا آج کی کہ گزشتہ کل بھی اسرائیل نے جو بمباری کی ہے اس میں 92 یعنی 92 کے قریب فلسطینی شہید ہوئے، اور ان 2 سالوں میں
ان کے آنکڑوں کے حساب سے 57,000 مسلمان شہید ہوئے. ظلم کی انتہا کر دی ہے نا. لیکن کہتے ہیں نا اللہ خود کہتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ. اللہ کہتا ہے او ایمان والو اللہ کو بے خبر مت سمجھو, اللہ کو غافل مت سمجھو. یہ مت سمجھو کہ اللہ کو خبر نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے. اللہ کو خبر ہے اسرائیل کیا کر رہا ہے, امریکہ کیا کر رہا ہے. اللہ کو خبر ہے پہلگام میں کیا ہو رہا ہے. اللہ کو خبر ہے شام, لبنان اور فلسطین اور بیت المقدس میں کیا ہو رہا ہے. گزشتہ کل صبح بیت المقدس میں مسجد اقصی میں یہودی کتوں نے چپلوں اور جوتوں کے ساتھ گھس کر اس مقام کی بے عزتی کی جہاں پر پیارے نبی نے نماز پڑھی تھی. اللہ سب دیکھ رہا ہے. اللہ کہتا ہے میں غافل نہیں ہوں, میں نے بڑے بڑے ظالموں کو ختم کیا ہے, میں ان کو بھی ختم کروں گا. اور آج 8 دن سے انٹرنیشنل میڈیا جو رکھی ہوئی ہے غلام ہے, جیسے ہمارے یہاں گودی میڈیا ہے نا, کیا غلام میڈیا جو اوریجنل باتیں نہیں بتاتی, ایسے ہی انٹرنیشنل میڈیا اس خبر کو پوری طریقے سے چھپا رہی ہے کہ اللہ نے اسرائیل پر کس قسم کا عذاب اللہ نے بھیجا ہے. پاگل ہوئے پاگل, بچیں گے نہیں, ایک ایک پائی کا حساب ہوگا. اور میں ہمیشہ ایک مشہور جملہ کہتا ہوں کہ دیکھو انسان ہم فیکٹری چلا رہے ہیں, ہم بڑا کاروبار کر رہے ہیں, انسان اپنا کروڑوں کا حساب بھول سکتا ہے. جملے بنیاد میرا, انسان اپنا کروڑوں کا حساب بھول سکتا ہے مگر اللہ پائی کا حساب ہے. فلسطین کے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, غزہ کے شہیدوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, 20,000 معصوم بچوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا, 25,000 ہماری ماں بہنوں کا خون رائے گا نہیں جائے گا. اللہ سب سے برابر حساب لے گا. لیکن آج اس عنوان کے تحت اب آگے بڑھتے ہوئے میں کہوں گا کہ دیکھو اللہ والے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں, اللہ والے ایک عجیب جملہ کہتے ہیں. اللہ والے کہتے ہیں کہ اللہ کو ظلم پسند ہے. اور ایک پیارا جملہ کہتے ہیں اللہ والے کہ شرک کے ساتھ اللہ دنیا کو چلنے دے گا, کفر کے ساتھ اللہ دنیا کو چلنے دے گا, لیکن ظلم کے ساتھ اللہ دنیا کو چلنے دے گا. ہے نا, ابھی لاکھوں کروڑوں ہندو نہیں مسلمان شرک کر رہے ہیں, نہیں کر رہے ہیں. کل میں آیا یہاں پر یہ جو مندر بنا نیا ہے نا, تو وہاں پر ایک راستہ ہے, تو وہاں پر میں نے دیکھا کہ 8-10 مسلمان عورتیں برقع پہن کر کھڑی ہیں. میں نے بولا یہ کون سا اسٹال ہے, نہیں سمجھا, یہ کون سا اسٹال ہے اور اندر کون سا گاؤں ہے. تو مجھے کسی نے بتایا مفتی صاحب آج جمعرات ہے اور اندر بابا ہے. دیکھو میں چشتی ہوں, گرو سے کہتا ہوں, فخر سے کہتا ہوں, میں چشتی سلسلے سے, قادری سلسلے سے, نقشبندی سلسلے سے اور صابری سلسلے سے, چاروں سلسلوں سے میرے پاس خلافت ہے. میں جب بھی یاد آتی ہے میں میرے خواجہ کے دربار میں چلا جاتا ہوں. میں جان بوجھ کر یہ الفاظ کہہ رہا ہوں کیونکہ کچھ لوگوں کو لگتا ہے کہ تبلیغی امام ہے تو شاید یہ لوگ نہیں مان, آنکھوں میں آنسو آتے ہیں. سمجھا رہے ہیں امت کو, اللہ والوں کو ماننے کا انداز الگ ہے. یہ جو اللہ والے جتنے آئے تھے یہ اللہ والے اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑنے کے لیے آئے تھے, اللہ کے بندوں کو اپنے سے جوڑنے کے لیے نہیں آئے.
جملہ بہت بڑا کہہ رہا ہوں، کون سے سمجھو شرک کر رہے ہیں لوگ. بیچ میں حضرت خواجہ ثابت کلیری پڑھ گیا. ایک مرتبہ حاضری کے لیے حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ پر ہوئی. اور دہلی کا تو میرا معمول یہ ہے کہ اگر میں دہلی میں اگر ایئرپورٹ پہ اترتا ہوں اور وہاں سے ٹرین بھی کہیں پکڑنا ہے، اگر 2 گھنٹے بھی میرے پاس میں، تو میں حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء کی درگاہ پر حاضری دیتا ہوں. یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ جان بوجھ کر کہہ رہا ہوں. اللہ والوں سے محبت دین کا، ایمان کا، اسلام کا حصہ ہے. لیکن اللہ والوں سے محبت کے نام پر ہم جو شرک کر رہے ہیں، قسم اللہ کی یہ بہت بڑا ظلم ہے. جیسے میں نے کہا نا آج کا عنوان میں آنا کہ اللہ ظلم کو پسند نہیں کرتا، یہ بھی ظلم ہے. اور کس پر ظلم ہے؟ اللہ پر. جب کوئی آدمی شرک کرتا ہے تو وہ ظلم کس پر کرتا ہے؟ بھائی رزق دینے والا کو زور سے بولے اللہ. زندگی کس کے ہاتھ؟ اللہ. موت کس کے ہاتھ؟ اللہ ہے نا. دکان چلانا کس کے ہاتھ؟ اللہ. کاروبار چلانا کس کے ہاتھ؟ اللہ. بیماری دینا کس کے ہاتھ؟ اللہ. شفا دینا کس کے ہاتھ؟ اللہ. اولاد دینا کس کے ہاتھ؟ اللہ. بات تو اللہ اللہ کی کرتا. اور دکان میں اگر تھوڑی سی گڑبڑ آ گئی تو سیدھا کا بھاگتا. ارے بولو سمجھ گئے صاحب؟ اسے ہی کہتے ہیں شرک. اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے، اب بات کو ختم کرتے کہتے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کہتا ہے وہ میرے بندے، اگر تو نے سمندر کے جھاگ کے برابر، یہ جو سننا نبی نے کہا کہ اگر بندے نے سمندر کے جھاگ کے برابر، جھاگ مینس فیس، نبی نے کہا کہ سمندر کے جھاگ کے برابر کوئی بندہ گناہ کرے اور ریت کے ذرات کے برابر کوئی بندہ گناہ کرے، اللہ معاف کر دے گا. لیکن نبی نے کہا، اللہ نے کہا محمد کہہ دو میرے بندوں کو کہ میں سمندر کے فیس کے برابر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. کیوں؟ ریت کے ذرات کے برابر تمہارے گناہوں کو معاف کر دوں گا. لیکن میرے علاوہ کہیں اور گئے تھے، اس کو نہیں. میرے علاوہ اپنا دکھڑا کسی اور کو سنائے دے، ارے وہ معاف نہیں کروں. شفا دینے والا میں ہوں، رزق دینے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں، اولاد دینے والا اللہ کہتا ہے میں ہوں، لڑکا دینے والا میں ہوں، لڑکی دینے والا میں ہوں. تمہاری دکان، تمہارے کاروبار، تمہاری فیکٹری، تمہارے بزنس، تمہارے تجارت کو چلانے والا میں ہوں. اگر تجارت میں بزنس میں کوئی گڑبڑ آ رہی ہے تو آ میرے پاس اور مجھے تحفہ سنا کہ اللہ بڑی محنت کر رہا ہوں لیکن جیسا چلنا چاہیے تھا نہیں سر. یہ ظلم ہے اور اللہ سب معاف کرے گا لیکن اس چیز کو معاف نہیں کرے گا. اور اب آخری بات کرو، سن لو. میں نے جملہ کہا نا پہلے انہوں بھائی کہ اللہ ظلم کو معاف نہیں کرتا، ظالموں کی پکڑ ہوتی ہے. ابراہا کی پکڑ ہو گئی، نمرود کی پکڑ ہو گئی، صداد کی پکڑ ہو گئی، فرعون کی پکڑ ہو گئی، بڑے بڑے ظالموں کی پکڑ ہو گئی، بڑے بڑے بھی پکڑے جائیں گے. لیکن چھوٹا بھی ظلم اگر بندہ کرتا ہے وہ بھی نہیں چھوٹے گا. اس کی مثال سمجھ لو. میری بیوی ہے، آپ کی بیوی ہے، آپ شوہر ہو، کیوں؟ اب آپ اپنا ناجائز پاور اس پر چلاؤ گے، یہ بھی ظلم پکڑے جاؤ گے. چھوٹا بھائی ہے، اپنے بڑے ہونے کا ناجائز پاور اس پر چلاؤ گے، اس کا حق مارو گے، پکڑے جاؤ. بہن ہے، اگر غیروں کے ساتھ رہ رہے کہ تم نے بھی یہ سمجھ لیا شادی کر دی نا تیری، اب تیرا کیا، یہ اسلام نہیں ہے، یہ غیروں کی سوچ ہے. نہیں سمجھا؟ اسلام کہتا ہے کہ بیٹیوں کو بھی تعداد میں حصہ ملے گا. اب غیروں کے ساتھ رہتے رہتے مسلمان پہ ظلم کرنے لگا ہے اور مسلمان کے دماغ میں کیا گیا، بہنیں تو کر دیے نا صاحب. نہیں سمجھا؟ چاہے بات بھی کا سنتا، اور بہن تیرا کر دیا نا صاحب، اب یہ سب بچہ تیرے بھائیوں کا ہے نا. نہیں، بہنوں کو اگر حق نہ دیا ظلم ہے.
اللہ نے کچھ پاور دے دیا، چاہے ہاتھوں کی طاقت دے دیا یا پھر مال کی طاقت دے دیا، اس طاقت کا، اس پاور کا غلط استعمال کرو گے اور ظلم کرو گے، پکڑے جاؤ۔ اللہ نہ بڑے ظالموں کو چھوڑے گا، نہ چھوٹے ظالموں کو چھوڑے گا۔ اس لیے آج یہ طے کرو، اللہ سے معافی مانگ لو، وہ معاف کرنے کو تیار ہے۔ چھوٹے چھوٹے بھی ظلم کیے ہوگے، کبھی آؤں گا نا انشاءاللہ، اب ہو سکتا ہے 1 مہینے کے بعد میں پھر نمبر آئے گا تمہارا بھی، 1.5 مہینے کے بعد میں آیا عیدگاہ کا نمبر، کبھی آؤں گا تو ایسے ظلم جس کو ہم ظلم نہیں سمجھتے، نہیں سمجھا، اس کی ڈیٹیل لاؤں گا، لیکن ابھی صرف دماغ میں اتنا ڈال لو اور غور کرو کہ میں اپنے پاور کا کہیں غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، اپنے چھوٹے بھائی پر، اپنی بہنوں پر، اپنے رشتہ داروں پر، اپنے پڑوسیوں پر، ہے نا، اپنے محلے والوں پر، کہیں پر بھی اللہ نے مجھے طاقت دیا ہے تو میں اس کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں۔ اللہ نے مجھے ایک تنظیم کا، ایک سنگٹھن کا، یا ایک کالج کا، یا ایک سوسائٹی کا مجھے صدر بنایا تو کہ میں اپنے پاور کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا ہوں، میں کسی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے بچوں پر یہاں تک کہ اپنی بیوی پر ظلم تو نہیں کر رہا ہوں۔ وہ جملہ یاد آ گیا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارا غیروں کے ساتھ رہ کے ہمارے دماغ میں بھی یہ بیٹھ گیا ہے کہ عورت پیر کی جوتی، عورت پیر کی جوتی، نہیں، اور پیر کی جوتی نہیں ہے۔ پیارے نبی نے کہا کہ وہ تیری زندگی کا بہترین ساتھی ہے، وہ تیری نسلوں کی پرورش کرتی ہے، وہ تجھے اولاد دیتی ہے اور وہ تیری نسلوں کی پرورش کرتی ہے، وہ تیرے بچوں کی ماں ہے، تیری زندگی کا بہترین ساتھی ہے۔ کبھی اسے پیر کی جوتی، کیونکہ اپنے سماج میں کہا جاتا ہے کیا عورت کیا ہے، نہیں، اگر یہ بھی ظلم ہوتا ہے تو اللہ اس ظلم کو معاف نہیں کرے گا۔ تو آج ہم کو بیٹھ کر گھر پر جا کر بھی یہ سوچنا ہے کہ کہیں کسی بھی طریقے سے ہم اپنی طاقت کا، اپنے پاور کا غلط استعمال تو نہیں کر رہے۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں، آپ نے آمین کہنا، اے اللہ ہر قسم کے چھوٹے بڑے تمام ظلم کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور اب اگلے جملے پر زور سے آمین کہنا، اے اللہ، اے اللہ پورے ملک میں جو ظلم عام ہو گیا ہے اس ظلم سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما، اور اے اللہ ظالم حکومتوں سے بھی ہم سب کی حفاظت فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔